کیا نام ہے آپ کا؟ میجر ریٹائرڈ طاہر زمان XSSG سے ہوں میں. سر آپ کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، آپ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ساتھ سیکیورٹی میں رہے ہیں، کیسا دیکھا ان کا ایٹیچیوڈ آپ کے ساتھ یا اس ملک کے ساتھ؟ کتنے محب وطن ہیں؟ 2013 سے 2015 کے درمیان رہوں اور الیکشن کے دوران میں نے جوائن کیا تھا ان کو. میری کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ان کے ساتھ نہیں تھی. میں اصل میں SSG کے ناطے اور کلوز پروٹیکشن یہ ہوتی ہے جو بلٹ پروف ایرا چلاتے ہیں، یہ میں نے گورے کے ساتھ ادھر آسٹریلین ہائی کمیشن یورپین یونین میں سیکھی تھی، تو میں اکیلا ہی افسر اویلیبل تھا. الحمدللہ ابھی بھی میں کلیم کرتا ہوں کہ میں چند ایک افسروں میں سے ہوں جن کو یہ بلٹ پروف ایرا کا پتہ ہے، ایکسپیرینس ہے. تو مجھے انہوں نے یہاں سے ایک فسٹ کمپنی تھی، ان کو کانٹریکٹ ملا تھا. تو 28 مارچ سے لے کر 11 مئی تک میں نے الیکشن میں ڈیوٹی کی تھی. اس کے بعد 2 سال تک انہوں نے پھر مجھے بلا لیا تھا پنجاب گورنمنٹ میں، اور میں ان کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ میں جاب کرتا رہوں. جو ابھی موجودہ ان کا کرنل عمران ہے، ان کو تو وہ بھی PTI کے ہی ہیں، پرو PTI ہیں، لیکن ان کو تو کلوز پروٹیکشن کا کوئی پتہ نہیں ہے. الحمدللہ ڈیوٹی میں نے کی تھی، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے ان دونوں باپ بیٹے میں اتنی قابلیت ہے کہ ملک کی بھاگ دوڑ یا پنجاب کی بھاگ دوڑ سنبھال سکیں؟ میں حلفاً کہہ رہا ہوں، میرے بچوں کی قسم، میں بالکل مسلمان ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں کہ نہ میں نے شہباز شریف کے ساتھ میں 1 arm ڈسٹینس پہ رہا ہوں تھرو آؤٹ، اور حمزہ کے ساتھ بھی میں 1 arm ڈسٹینس پہ رہا ہوں تھرو آؤٹ. میں نے ان کو جہاز میں، گاڑی میں، دونوں باپ بیٹے کو آبزرو کیا. قطعاً دونوں میں کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، کوئی ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے، کوئی ان میں یہ جرت نہیں ہے کہ اس ملک کو سنبھال سکے، اور موجودہ حالات میں تو خاص کر کے وہ سنبھال سکے. تو یہ حکومت ختم کی گئی، نواز شریف تو آلریڈی باہر بیٹھے تھے، عمران ادھر تھے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے کیا بہت زیادہ چہیتے آپ نے دیکھا ہے ان کو کہ ایک دم سے 3 مہینہ 13 میں اور آ کے حکومت میں بیٹھ گئے؟ مجھے تو اس کے علاوہ کوئی خاص ریزن نظر نہیں آ رہا ہے. یہ کوئی بہت بڑی کوالٹی ہو جی، کوئی کوالٹی نہیں ہے. اگر عمران خان، پنجاب سپیڈ بھی تو عمران خان کو اگر کوئی کدھر سپیڈ سی، بیمار آدمی ہے شہباز شریف، کینسر کا پیشنٹ ہے، اس کو نیند آتی نہیں ہے، انسونیمیا کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، 10 منٹ سو جائے، انسومیا اس کے پیشنٹ ہے، 10 منٹ سوتا ہے اور اس کے بعد نیند نہیں آتی اس کو. اور یہ چند ایک ان کے بیوروکریٹس ہیں، فواد حسین، ڈاکٹر توقیر شاہ اور آج چیمہ اور نبیل وان، اور اس کے نیچے لمبی لائن ہے جن کے ذریعے ابھی اس وقت بھی 13 میں نے ان کو کلوزلی آبزرو کیا تھا. روز جو ہے وہ 96H میں الیکشن کے دوران ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور رائمنڈ سے پہلے اتر جایا کرتے تھے. سارا الیکشن انہوں نے ریگ کیا تھا. یہ فوج تو ویسے ہی بدنام ہوتی ہے، فوج تو باہر کھڑی ہوتی ہے، بریک تو یہ کرتے ہیں. یہ جو نام میں نے لیے ہیں یہی لوگ تھے جو کہ رانا ثناءاللہ کے ساتھ مل کے ماڈل ٹاؤن میں شامل تھے. انہوں نے ماڈل ٹاؤن کا بھی قتل عام آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ میں نے بالکل، میٹنگ ہوئی تھی، 2 بجے میٹنگ ہوئی تھی. میں اس وقت 8 کلب میں تھا، گیٹ پہ تھا، 7 کلب اور 8 کلب کے درمیان ہمارا آفس ہوتا تھا. IB کے آفسرز آئے تھے، یہ آیا تھا ایک اس زمانے میں کمشنر ہوتا تھا سویت سے بالوں والا، اس کا نام مجھے بھول گیا، وہ تھا. اور انہوں نے پلاننگ کی تھی، 2 بجے میٹنگ ہونی تھی، پھر میٹنگ لیٹ ہو گئے، 5 بجے چلی گئی تھی. اور اس وقت بھی شہباز شریف ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ ہوگا. مجھے یاد ہے کہ جب پتہ چلا اسے کہ بندے اتنے مر گئے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کیسے اس نے گولیاں مروائی تھی، کیا کیا تھا. اس کے بھی ہوش خطا ہو گئے تھے کہ آرڈر تو گورنمنٹ ہی دیتی ہے، اسی نے دیا بالکل. ہاں، مطلب نزدیک کے ڈسٹینس میں ماڈل ٹاؤن میں ہی تھا نا جو انسیڈنٹ ہوا تھا. لیکن اس وقت بھی اس کے ہاتھ سے باہر نکل گئی تھی، اور ابھی بھی میں بتا رہا ہوں کہ اس کے ہاتھ سے باہر نکل جائیں گی چیزیں. جن لوگوں نے اسے لایا، مہربانی کریں، اس کا VN نہیں ہے یہ. اس وقت بھی اس کے کنٹرول سے چیزیں باہر چلی گئی تھیں، ابھی بھی مجھے لگتا ہے اس کے کنٹرول سے چیزیں باہر نکل جائیں گی. تو یہ جو دونوں بھائی گڈ کو بیڈ کو کھیلتے ہیں، نواز شریف آرمی کے اینٹی چل رہا ہے، یہ پرو آرمی چل رہا ہے، تو یہ مل کے کھیلتے ہیں؟ کوئی آبزرویشن آپ کی ایسی ہے؟ میری 100% اس کے بارے میں اختلاف ہے. ایک وہ کیا کہتے ہیں، تھالی کے چٹے بٹھے ہیں. یہ ان لوگوں نے جب کوئی پرائیویسی میں کام کرنا ہوتا تھا تو یہ گاڑی میں دونوں کٹھے بیٹھ جایا کرتے تھے. بالکل ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ہاں، تھوڑا بہت ڈفرینس میں نے جو کل بھی اس میں کہا کہ جب وہ تیمینہ دورانی اور چودھری نثار کے ساتھ ہوتا تھا تو وہ ذرا تھوڑا شہباز شریف کا اب اس کا تھوڑا سا چینج ہو جاتا تھا، لیکن جب ادھر جاتا تھا تو اس کا تو وہ بچہ ہے، چھوٹا ہے ان کا، جیسے بلاول بھٹو زرداری کا اس طرح یہ ان کا. تو سر وہ بتائیں گے وہ کون ہے جو ان کو ہر دفعہ فیور دے دیتا ہے؟ اب بیماری کے بہانے لندن جا بیٹھے، دوسرے حکومت بھی ایک دم سے آگے، FIA کچھ کر نہیں پا رہی، کرپشن کے سارے کیسز وہیں پڑے ہیں. آپ کو سارا پتہ ہے، امریکہ ہے پیچھے، اور جن لوگوں کے تھری کر رہے ہیں اس میں کوئی دیر از نو ڈاؤٹ. ابھی تو چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں 100%. وہ آپ کو میرے سے کیوں مجھے مطلب وہ کرے، پتہ ہے سب کو یہ چیزیں کلیئر کٹ ہوگی. ابھی بھی کہہ دی ہیں جنرل علی کلی نے،
جنرل میں ब्रिगेडियर महमूद ने कह दी हैं सारी बातें, वही है. तो ये कंपनी कब तक चलेगी जो चल रही है? इंशाअल्लाह ताला जल्दी लोगों को अकल आ जाएगी. उन्होंने देख ली है ये जो उनका इम्तिहान है वो फ़ेल हो गया, ये जो उनका पर्चा था ये फ़ेल हो गया, इसमें वो पास नहीं हो सके, और उम्मीद है वो जल्दी इस पे रिवर्ट बैक करेंगे और जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराएंगे और हमारी जान छड़ाएंगे इनसे. हम बहुत तंग हैं. और राना सनाउल्लाह की जो हमने उस दिन पूरी रात फेस की है, मेरे साथ वेटरन्स का पूरा कुंबा था, फैमिलीज़ भी थी, बच्चे भी थे, वीडियोज़ मौजूद हैं. जो हमारे साथ CS गैस तो दहशत गर्दों पे, चलो टीयर गैस तो मामूली बात है, CS गैस तो दहशत गर्दों पे फेंकी जाती है. तो उस दिन इसके आर्डर कौन देता है? इंटीरियर मिनिस्टर देता है या कहीं और से? वही मुछल, उसकी मुझे पता क्या हैसियत है, नौकर है उनका, मालशी है राना सनाउल्लाह, मालशी है, उसकी कोई हैसियत अहमियत नहीं. मुझे याद है मेरा एक उधर वाक़या हो गया पिंडी में, तो मैं लाहौर में था उसके बाद, तो ये मुझे कहता है मेजर साहब ये तो हम लोगों से मदद मांगा करता था, इसकी क्या हैसियत है, हमें इसको हीरो बना लिया आप लोगों ने. फारग आदमी है, इसका जहन ही नहीं है. तो इसकी क्योंकि रिपोर्ट बनी पड़ी है, कोई फाइल इसकी भी है क्राइम्स की, क्योंकि अभी ये ड्रग केस में पकड़ा गया लेकिन फिर बाहर आ गया. भाई यही है ना, माफिया है ना. आप सारे देखें, सारे माफिया, जितने माफिया के थे, वो एफिड्रीन है हमारा पिंडी से, हनीफ अब्बासी साहब, सारे के सारा माफिया है सब. और उसने जो उधर से जरदारी ने वो हेल्थ मिनिस्टर लगाया, सारे के सारे इनके मालशी हैं. मालशी, इनके यहाँ भी मालशियों की अहमियत है. मैं वहाँ भी रहा हूँ ना, सिंध पुलिस में भी रहा हूँ, मैंने जरदारी को भी देखा है, वो भी मालशियों को अहमियत देता है. सारे मालशी हैं इनके, किस सियासतदान की तो अहमियत ही कोई नहीं इनका. मालशी है, पालशी है. ये आप मरियम रंगजेब मेरे से कोई भूली हुई तो नहीं है, इसकी खाला हमारे फैमिली में भी शादीशुदा है, मैं इनको जानता हूँ. इसकी दो खाला, एक MNA खाला, एक इसकी खाला नजमा अमीद जो है वो सेनेटर रही हैं. सारे इसके कज़न शज़न जो है रिश्तेदार, उनको एम्बेसडर वगैरह लगाया हुआ था मियाँ साहब ने, जिनसे उन्होंने कार्रवाइयाँ डाली होती थी, कतर से ख़त लिखवाने होते थे. आप तहकीक कर लें, सब मालशी पालशी इनके काम करते हैं. एक आध को अच्छा जो सियासतदान था, मैंने तो एक ही सियासतदान देखा इनके करीब जो था, चौधरी निसार था, वो भी हट गया इनसे, उसी से डरते थे और किसी से. ये सारे पालशी हैं, सारे जो है ना, ये खाजे खुजे, ये सारे इनको मैंने वास्ते डालते हुए देखा है. इनकी कोई हैसियत नहीं. मियाँ साहब तो इनका अंजाम अब तक क्यों नहीं हुआ सर? इंशाल्लाह अभी आखिरी दचके हैं इनके, इंशाल्लाह फारग हो चुके हैं. अब देख लें, आज भी देख लें, पूरी दुनिया जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इनके खिलाफ खड़ी होगी. चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया.